بشرا کیا صورت حال ہے؟ میں تو پشاور سے زیادہ خاص طور پر افغان طالبان کے دور میں کوئٹہ کو اہمیت اس لیے دیتا ہوں کہ جو بڑے بڑے افغان طالبان کی قیادت تھی وہ یہیں آئی، کوئٹہ شورا کہلائی، یعنی جو تقریب کاری تھی لسانی یا دہشت گردی بتایا جاتا ہے کہ ان میں وہ لوگ ملوث بھی تھے۔ تو یہ جو حکومت دعوے کر رہی ہے کتنے جینون میں کہوں گا غیر قانونی افغان مہاجرین کہنے یا جو رہ رہے تھے ان کو یہ حکومت بھیجنے میں کامیاب ہوئی بشرا؟ دیکھیے مجاہد صاحب، جب سے حکومت نے اعلان کیا کہ غیر ملکی تارکین وطن جو ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں کو واپس چلے جائیں، تو جو انہیں ڈیڈ لائن دی تھی اس کے مطابق اب تک 25,000 کے قریب جو افراد ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کو چلے گئے تھے، لیکن ایک بڑی تعداد اس وقت بھی کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موجود ہے، اور جیسے ہی دیا گیا وقت ان کا ختم ہوا ہے تو اس کے بعد آج سے کارروائیوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ دی گئی مدت کے مطابق نہ جا سکے یا نہیں گئے، کہیں نہ کہیں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے خلاف اب آج صبح سے کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور ایک بڑی تعداد جو ہے اس وقت گرفتار کوئٹہ سے تو کر لی گئی ہے۔ مختلف مقامات پر چھاپے بھی مارے گئے اور ایسے علاقے ٹارگٹ کر لیے گئے تھے پولیس کی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے کہ جہاں پر انہیں شک تھا کہ غیر ملکی تارکین وطن جو ہیں وہ بغیر دستاویزات کے رہ رہے ہیں اور انہیں نکالنا جو مقصود ہے، تو اس پر آج کارروائی کرتے ہوئے 350 سے زائد افراد کو گرفتار کر کے انہیں ہولڈنگ سینٹر جو کوئٹہ میں 2 مختلف مقامات پر بنائے گئے ہیں وہاں منتقل کر دیا ہے، اور اسی طرح یہی صورتحال جو ہے وہ قلعہ عبداللہ۔ لیکن بشرا اس میں آپ کو علم ہے دو قسم کے غیر قانونی افغان کہہ لیں، ایک تو یہ بیچارے غریب تھے جو مزدوری کرتے تھے ان علاقوں میں رہتے تھے، لیکن ماشاءاللہ کچھ وہ تھے جو بڑے کرزئی تک کوئٹہ میں رہے، جو بڑے شان بنگلوں میں رہتے تھے، یہ تو انہیں کہتے ہیں رجسٹرڈ بھی تھے۔ تو یعنی یہ جو ابھی تک نکالے گئے ان میں زیادہ تر وہ ہیں جو ہاتھ آ گئے، جو ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے کیمپوں میں، غریب لوگ، انہیں وہاں پہنچایا گیا۔ اول تو یہ کہ کچھ اندازہ ہے جو جانا چغزئی صاحب سے ہماری بات ہوتی تھی، کتنی تعداد میں آپ کے کوئٹہ اور اطراف اور چمن یا بلوچستان میں یا اس بارڈر ایریا میں تھے غیر قانونی افغان؟ غیر قانونی میں زور دوں گا، ویسے تو بہت بڑی تعداد میں اب وہ افغانی نہیں رہے بلکہ پاکستانی بن گئے ہیں، کوئٹہ والے بن گئے ہیں بشرا۔ دیکھیے مجاہد صاحب، 10 لاکھ سے زائد افراد اس وقت جو ٹارگٹ کیے گئے ہیں وہ 10 لاکھ سے زائد افراد ہیں۔ باقی جو ہے ان کے حوالے سے ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سے آپ نے کہا کہ صرف کارروائیاں کیا ان کے خلاف ہو رہی ہیں جو کسی قسم کا اثر و رسوخ نہیں رکھتے، تو بلا امتیاز کارروائی جو ہے وہ حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ ہاں، آج کچھ ایسے علاقوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا جن میں سریاب کے علاقے تھے، اس کے علاوہ میاں گنڈی کے علاقے تھے، خروٹ آباد کے علاقے ہیں، اور اس کے علاوہ نواقلی پشتون آباد کے علاقوں میں یہ کارروائیاں کی گئیں جہاں پر مختلف کیمپ لگا کر یہ لوگ رہ رہے تھے، اور جو نگراں وزیر اطلاعات ہے ان کی جانب سے یہی بیان سامنے آیا ہے کہ جن لوگوں نے یہاں پر جائیدادیں بنا لی ہیں ان کے خلاف بھی سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اور قانونی کارروائی کرتے ہوئے فوراً ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے، اور ان کی جائیدادیں جو ہیں ان کے کاروبار جو ہیں وہ ضبط کر لیے جائیں گے، کیونکہ یہاں پر خصوصاً افغان مہاجرین جو ہیں وہ علاج کی غرض سے آئے تھے، لیکن یہاں علاج کی غرض سے آنے کے بعد انہوں نے اپنے گھر یہاں پر بنا لیے، اپنی رشتہ داریاں یہاں پر بنا لی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نہیں لیکن بشرا آپ جو تعداد بتا رہی ہیں کہ 30 دن میں صرف غالباً کوئی 50,000 آپ کے خیال میں ان کو کر سکا ہوگا، 50,000 میں بھی اکثریت جو ہے بیچارے غریبوں کی ہوگی، تو یہ جو اول تو میرے خیال میں تعداد لاکھوں میں ہے، اور اب ڈیڈ لائن بھی گزر گئی، یعنی آپ کو بھی علم ہے، آپ اس علاقے میں کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں کہ 10 50 100 200 لوگوں کو کسی ایک جگہ سے نکال کر چمن بارڈر تک پہنچانا کوئی آسان کام تو نہیں تھا یا ہے، تو یہ تعداد وہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو والنٹریلی خود سے گئے ہیں، لیکن جو جائیدادیں ہیں جن کی کاروبار ہے ان کو بھی آپ نے سنا، آپ جانتی ہوں گی ان کو کہ وہ بھی گئے کچھ یا نہیں؟ اس وقت تک تو جن کی جائیدادیں ہیں ان میں سے کچھ کم ہی لوگ سننے میں آئے ہیں کہ انہوں نے اپنی جائیدادیں جو ہیں یہاں پر بیچ دی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بارڈر کراس کر کے اپنے ملک واپس چلے گئے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں گئے ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا گیا ہے۔ پہلے فیز میں آپریشن ان کے خلاف کیا جا رہا ہے جنہوں نے مختلف علاقوں میں اپنے چھوٹے گھر بنا رکھے تھے یا پھر جھونپڑیوں میں اور مختلف کیمپس میں جو ہے وہ رہ رہے تھے، لیکن دوسرے فیز میں یقیناً کارروائیاں ان کے خلاف ہوں گی جنہوں نے جائیداد بنا رکھی ہے، جنہوں نے یہاں کاروبار
कारोबार स्टेबल कर रखा है और मुख्तलिफ जो कारोबार है उनके साथ वो मुंसलिक है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। जिस तरह से हुकूमत की जानिब से सख्ती देखने में आ रहे हैं, तो हमने ये भी देखा कि अफगान महाजरीन हों या दूसरे गैर मुल्की पनाहगुज़ीन जो है यहाँ पर मौजूद थे, उन्हें बेयारो मददगार या बेसरो सामान नहीं छोड़ा गया है। क्वेटा में लेकिन बुशरा, एक अगर मैं आपसे ये मालूम करूं, बुशरा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बुशरा, चमन के रास्ते आपको इल्म है, चमन के अनार मशहूर थे, वहाँ खास फल फ्रूट, यानी एक मामूल की तिजारत भी तो करोड़ों रुपए की होती थी और जिसमें कोई हरज भी नहीं था। तोरखम, ये तारीख़ी तौर पर ये बॉर्डर चमन का जो था वो तिजारत के लिए खुला होता था। यानी ठीक है गैर कानूनी लोगों को निकाला जाए, लेकिन उस पर भी तो असर पड़ेगा, उसका भी तो असर पड़ रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंड वाले चमन वाले हमारे कोयटा पर और कोयटा वाले उधर के कर रहे थे। जेन्युइन भी तो था एक कारोबार, वो तो जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, कारोबार पर तो यकीनन फर्क पड़ेगा क्योंकि तिजारत का सिलसिला दोनों जानिब से था। अब जब से ये एक इशू उठा और उसके बाद इस पर अमल दरामद करते हुए हुकूमत की जानिब से सख्त ऐलानात किए गए और उसके बाद पहले सूरत हाल ये थी कि अफगानिस्तान के करीब जो इनका बॉर्डर पड़ता था कंधार का, वहां से लोग आसानी से जो है वो पाकिस्तान आ जाते थे और पाकिस्तान चमन से जो बॉर्डर लगता था वहां से लोग शनाख्ती कार्ड पर अपने दस्तावेजात पर जो है वो आसानी से जाकर तिजारत कर लेते थे। लेकिन इसके बाद अब सूरत हाल देखने में ये आई है कि जब ये ऐलान किया गया, क्विक जरा था, मैं सॉरी बुशरा, मुझे अभी थोड़ी देर पहले इत्तला मिली थी कि इस्पन बुल्दक में कुछ हाथ हुआ था, कुछ दोपहर के वक्त गालिबन नाखुशगवार वाक़या भी कोई हुआ, कोई बहुत बड़ा हुआ था, या बिल्कुल स्पेसिफिक बताइए, वो अब खत्म हो गया? यही सूरत हाल मैं आपको बता रही हूँ कि हुकूमत की जानिब से जो है वो अब वीजे का एक सिलसिला जब कर दिया गया कि वीजा होगा तो आप जा सकते हैं, जिसके पास वीजा नहीं होगा ना वो जा सकता है ना वो आ सकता है। तो इस ऐलान और इस फैसले के बाद जो है चमन में जो मौजूद लोग हैं उनकी जानिब से कई रोज से एहतजाज का सिलसिला भी जारी है और रोजाना की बुनियाद पर वो यकीनन वहां पर सूरत हाल को खराब करने के लिए पुलिस के ऊपर, वहां मौजूद सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनके ऊपर पथराव करते हैं। तो आज भी यही सूरत हाल नजर आई कि पहले वहां के लोग जो हैं वो एहतजाजी धरना दिए बैठे थे, लेकिन अब कुछ सियासी पार्टियां जो है उनकी भी सपोर्ट उन्हें हासिल हो गई है, जिसके बाद अब वो ज्यादा मुश्तइल हो गए। आज भी उन्होंने इसी तरह से पुलिस के ऊपर पथराव किया, लेकिन पुलिस की जानिब से काफी नरमी का रवैया जो है वो रखा गया, जिस पर जो मुश्तइल मुजाहिरीन थे वो वापस चले गए, क्योंकि उनका यही मुतालबा है कि पासपोर्ट की शर्त जो है वो खत्म कर दी जाए और उसी शनाख्ती कार्ड पर ठीक है। बुशरा कमर हमें सूरत हाल से आगाह कर रही थी।